بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں۔ الحمدللہ سنا ہے سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہے کچھ دونوں سائڈ سے، اور سیکیورٹی بل بھی پاس ہو رہا ہے۔ اس پہ بہت سارے لوگوں نے بات کر لی۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور اسپیکٹ کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا۔ کون سے اٹینڈنٹ زیادہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں یا رولا ڈالتے ہیں؟ میری اپنی پرسنل آبزرویشن ہے اوور لاسٹ 10 ایئرس، میں نے تو زیادہ تر جو دیکھا ہے، اسے اگین جنرلائز نہیں کریں گے، لیکن عام طور پہ وہ اٹینڈنٹ جو سیم گھر میں تو عام طور پہ نہیں رہتے، بعض اوقات یا دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو عین موقع پہ آئیں، لیٹ آئیں، ان کو پوری بات پتہ نہیں ہوتی، بعض اوقات پوری طرح سے وہ سچویشن کو نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ ایک اور چیز اس میں ہے، کچھ دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پیشنٹ یا اس کے گھر والوں کی طرف سے کسی اٹینڈنٹ کو مدد کے لیے بلایا جائے، یا کوئی فائنینشیل ایڈ ان سے لی جائے، یا کسی اور مد میں بلڈ کی ایون ضرورت پڑ جاتی ہے بعض اوقات، تو اٹینڈنٹ اس وقت کام نہیں آتے بعض اوقات، تو وہ تھوڑا سا اندر کا ایک گلٹ کور اپ کرنے کے لیے، اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے زیادہ وربل ہو جاتے ہیں۔ ہاسپٹل میں جا کے ڈاکٹرز کے سامنے ذرا زیادہ آگے ہو کے، تو وہ ڈسکشن میں حصہ لے کے وہ بیسیکلی اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اکثر۔ ایون میں نے تو ایسے پیشنٹ بھی دیکھے ہیں، جب آئے ہیں اس وقت 10 سے 12 کا جمگھٹا ارد گرد لگا ہوتا ہے، اور ایون ہماری جو نرسز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں، ان کو بھی مریض کے پاس نہیں آنے میں دقت ہونے لگ جاتی ہے، اتنا رش ہوتا ہے، کیونکہ وہ پاس کھڑے ہو کے they want to be there, they want to see what is going on۔ لیکن جیسے ہی کوئی فار ایگزامپل پیشنٹ کو ضرورت پڑی بلڈ کی، تو ان 10 میں سے صرف 3 رہ جاتے ہیں، وہ جو قریب والے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات آپس میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ سسرال والی سائیڈ اور میکے والی سائیڈ آپس میں، بچہ ہمارے پاس بیمار ریسیو ہوتا ہے، تو ادھر بچہ بیچارہ ڈیتھ بیڈ پہ ہے، ادھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، جی تو نے ہم بچے کو صحیح نہیں سنبھالا، تو نے بچے کو صحیح نہیں سنبھالا۔ حالانکہ دکھ تو سب سے زیادہ ماں کو بھی اور باپ کو بھی، اس سے زیادہ دکھ تو کسی کو نہیں ہو سکتا نا۔ وہ دوسرے تیسرے دور کے رشتہ دار آ کے وہ جتانا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھائی تو سنبھال لے، ساری رات تو ماں بیچاری سنبھالتی ہے بچے کو، ساری رات جاگ کے سنبھالتی ہے، ادھر آ کے یہ مسئلے شروع ہو جائیں گے، یا وہ کہیں گے جی 4 دن سے پیشنٹ ایڈمیٹڈ ہے، اس وقت جب ضرورت پڑی تب آپ آئے نہیں، اب آپ آ کے الٹا غلط مشورے بعض اوقات دے دیتے ہیں مریضوں کو، کہتے ہیں جی ادھر سے یار لے جاؤ، یار بھائی لے کے آگے پھر کدھر جائیں، وہ جی پرائیویٹ لے جاؤ، پرائیویٹ لے کے جاتے ہیں تو ادھر کے فائنینشیل ہیلپ کی بار غائب۔ تو یہ سب سے بیسٹ جج بچوں کے یا کسی بھی پیشنٹ کے امیڈیٹ جو فیملی ممبرز جو اس پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں نا، اس سے بہتر جج کوئی نہیں ہو سکتا، سچویشن کا بھی، اس کی کنڈیشن کا بھی۔ وہ عام طور پہ موسٹ ریلائبل سورس ہے کوئی بھی کمپلینٹ کرنے کے لیے، کوئی بھی ایشو ریز کرنے کے لیے۔ یہ جو باقی ادھر ادھر کے، میں پیڈیاٹرک ہیماٹولوجی میں بھی مجھے کام کرنے کا موقع ملا کچھ عرصہ، میں ایسے پیشنٹس کو بھی جانتا ہوں بیچارے تھیلاسیمک، ان کی مدرز کہتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب ہم اپنے کسی رشتہ دار کو فون کریں نا، تو رشتہ دار فون نہیں اٹھاتے، وہ کہتے ہیں اس کو تو خون ہی چاہیے ہوگا، اس کو تھیلاسیمیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں بچے کو بار بار لائف لانگ خون کی بوتلیں لگتی رہتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ایون آپ کے رشتہ دار آپ کی فون کال اٹھانے چھوڑ دیتے ہیں، کیا؟ تو یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ رشتہ داری رکھ رکھاؤ اپنی طرف، نو ڈاؤٹ ہر رشتہ دار کو کسی نہ کسی حد تک
افیکٹ کرتی ہے لائف، لیکن ماں اور باپ سے زیادہ کسی کو نہیں افیکٹ کرتی۔ دکھ کی حالت میں وہ بیچارے پہلے پریشان ہوں، وہاں پہ کوئی الٹا سیدھا مشورہ دے کے چلے جائیں والدین کو کہ جی یہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا، یا تو اس کو باہر لے جاؤ، علاج بند کرا دو، علاج کو ادھر کر دو۔ تو اس چیز کو نا بڑا بیلنس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے۔ جو ڈاکٹرز ہیں یا جو بندے ادھر تھرو آؤٹ موجود ہیں ان کو یہ چیز خیال کرنی چاہیے۔ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ میرا اپنا اوپینین تھا، میری اپنی آبزرویشن تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا کمپلسیٹ کرنے کے لیے اپنی کوئی پرانی گلٹ، اپنا کوئی پرانا مسئلہ جو ہے نا اس کو کرنے کے لیے تو زیادہ شور ڈالنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات پرابلم مزید ایگریویٹ ہو جاتا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ ڈاکٹرز، میڈیکل سٹاف نو ڈاؤٹ اوور برڈنڈ ہیں، سرکاری ہاسپٹل سارے۔ اول تو پیشنٹ کو بھی یہ چیز آنے سے پہلے پتہ ہوتی ہے۔ دیکھیے کووڈ کے دور میں سارے پرائیویٹ ہاسپٹلز نے جواب دے دیا تھا۔ امیر سے امیر بندے آپ کے ہاتھ میں لاکھوں روپے بھی موجود ہوتے تھے تو پرائیویٹ ہاسپٹل پیشنٹ نہیں ایڈمٹ کرتا تھا، وہ کہتا تھا جی لے جاؤ۔ گورنمنٹ ہاسپٹلز نے ماں کی طرح اپنے ساری پاپولیشن کو سنبھالا۔ سارے کووڈ کے پیشنٹ جو ہیں وہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں آتے تھے، اور جتنے ٹھیک ہو کے گئے ہیں میجورٹی وہ بھی ادھر سے ٹھیک ہو کے گئے، اور وہ اب ماشاءاللہ دعائیں دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے تو پھر بعد میں ڈونیشنز بھی دیں مختلف کووڈ وارڈز کو یا گورنمنٹ کو اس مد میں۔ لیکن یہ جب کلیمٹی ہوتی ہے نا، کلیمٹی میں صرف ماں کام آتی ہے اور گورنمنٹ ہاسپٹلز ہی کام آتے ہیں اس وقت۔ تو اس چیز کا بھی دھیان رکھیں۔ صاف ظاہر ہے کہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے وہاں پہ، آپ اپنی ذمہ داری بھی سمجھیں۔ دوسرا مریض بھی تو مجبوری کے تحت ہی آیا نا، آپ کہیں جی اس کو چھوڑ کے میرے مریض کو پہلے دیکھ لو یا اس طرح، تو اس چیز کو بھی ذرا میرا خیال ہے کہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ جو ادھر میڈیکل سٹاف ہے وہ جج ہیں، ضروری نہیں کہ لائن میں ہی ہو، ایمرجنسی میں تو صاف ظاہر ہے جو بگر ایمرجنسی ہے اس کو پہلے دیکھنا ہے انہوں نے۔ جس کو امیڈیٹ میڈیکل اٹینشن چاہیے اس پیشنٹ کو بائی ڈیفالٹ ڈاکٹر نے اور پیرامیڈیکل سٹاف نے پہلے دیکھنا ہے۔ تو ان کو کام کرنے میں تھوڑی سی سپیس پرووائڈ کیا کریں۔ جب بھی اپنا پیشنٹ لے کے آئے ہیں، ایک اٹینڈنٹ پالیسی ہے اگر تو ایک اٹینڈنٹ وہاں پہ ٹھہرائیں۔ کوئی بھی کام شام کرنے کے لیے باہر سے کوئی دوائی یا کوئی بھی چیز کھانے پینے کی یا کچھ بھی لانے کی چیز ضرورت ہوتی ہے تو ایک اٹینڈنٹ وارڈ کے باہر ہو۔ اور فون کا دور ہے آج کل، فون آپ جو ہے نا رابطے میں رہیں، لیکن ادھر جھمگٹا لگانے کی اسی طرح ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ ہیں، وہ پہلے بیچارہ پریشان گھبرایا ہوا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد 15 بندے اکٹھے ہو جاؤ، اسے نہیں بھی پتا تو وہ حیران پریشان ہو جائے گا کہ بھئی خیر ہے مجھے کچھ ہو گیا ہے، کچھ زیادہ بڑا مسئلہ ہو گیا۔ تو اس کو ریلیکس رکھنا ہوتا ہے اس ماحول میں تھوڑا سا۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں، ہمارے سب جاننے والوں کو صحت یابی کے ساتھ رکھے، فل دنیا کی جو ہے نا ایکٹیو لائف انجوائے کرنے کی استطاعت دے، ایکٹیو لائف کے ساتھ جینے کی توفیق دے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔